صلى عليك الرحمن. قبر میں صرف ایک کویشچن ہے، پوری انسان کی سیٹلمنٹ کا صرف ایک کویشچن ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بس کہنے کو یہ بڑا آسان ہے، آپ بھی سوچتی ہوں گے، میں بھی سوچتا تھا کہ یار یہ کیا چپ کر کے کہہ دیں گے اللہ ہے۔ دنیا میں ایمان اگر آپ کا اتنا پختہ ہوگا تو قبر میں نہیں، یہ بھی نہیں، ایمان بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں گی اس بات کو، کیونکہ یہ نوجوان نسل سمجھے گی اس بات کو۔ obsession of your life will be your answer there. جس obsession میں آپ نے لائف گزاری ہوگی نا، آپ کا obsession ہوگا حسن، تو پھر آپ وہاں کہیں گے کہ میرا خدا وہی ہے۔ آپ کا obsession ہوگا کہ میں نے بیریا ٹون میں گھر بنا، ملک ریاض کوئی کہے گا۔ جو جس obsession میں آپ نے لائف گزاری ہوگی نا، بالکل وہی، کیونکہ اللہ نے وہاں الہ کا کویشچن نہیں پوچھا۔ دو لفظ ہیں، الہ اور رب، زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے قبر میں یہ کویشچن نہیں رکھا الہ کا، یہ قیامت کا کویشچن ہے۔ قبر میں اللہ نے پوچھا رب کیا، رب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بل بوتے پہ تو زندگی، جو تمہارے سبسسٹنس کا مالک ہوتا ہے، جو تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس کے ساتھ وقت گزار کے آپ لیئر اینڈ پلیئر فیل کرتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ الہ وہ ہے جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں، جس کے قانون کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں، وہ الہ ہے۔ جو آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے وہ آپ کا رب ہے۔ تو اللہ نے وہیں پوچھا ہے قبر میں کہ تیرا رب کو گزارا ہے نا زندگی 60 65 70 سال کی، شادی ہو گئی، بچے پیدا کیے، پیسہ کمایا، شہرت لی، تو نے بڑا کچھ لی، اور بتا تو صحیح تیرے مائنڈ کا obsession کیا تھا؟ تو وہاں جو جس کا obsession ہوگا وہی بولے گا، کوئی بندہ وہاں جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ اور اگر آپ کی سوچ پہ اللہ چھایا رہا ساری زندگی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس لیے کہا کہ اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ سے تر رکھا کرو۔ بالکل، کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ سارا دن سوچتے ہیں، اکثر رات کو خواب میں بھی وہی دیکھتے ہیں۔ جو سوچیں گے آپ، اگر آپ کی سوچ پہ آپ کی زندگی کے بیشتر پارٹ میں میجارٹی آف یور لائف جو ہے وہ اللہ کے obsession میں گزری، تو ایک کویشچن ہے صرف، آگے آپ کی ان لمیٹڈ لائف ہے، گلیکٹیکل لائف ہے، کسی اور گلیکسی پہ آپ جائیں گے، پتہ نہیں وہاں کیا کیا اللہ نے رکھا ہوا ہے، کیسی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ اس سے بہت خوبصورت زندگی، مجھے بڑا پیار ہے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے عہدے سے، اپنی شہرت سے، سارا کچھ ہی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اس سے بہت بہتر لائف میرے پاس، میرے اللہ نے میرے لیے وہاں بنائی ہوئی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اور اس کا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جسٹ ون کویشچن۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میجارٹی آف دا ہیومن بینگ ول بی فیلڈ، ایک کویشچن، سوچنے والی بات ہے، صرف ایک کویشچن۔ 70 سال 75 سال 65 سال کی زندگی میں ڈیمانڈ کیا ہے؟ صرف ایک کویشچن کہ یار مجھے پہچان لو، بس وہی ہمارا امتحان ہے۔ اور کیٹاگوریکل کہہ دیا۔ عربی سمجھنے والے لوگ پتہ نہیں کیوں اس کا ترجمہ کیوں اس طرح نہیں کرتے، ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تم پر عذاب کا عمل کر ہی نہیں سکتا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم میرے شکر گزار اور مجھے مانتے ہو، بس فنش۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں عذاب دے ہی نہیں سکتا، ما یفعل اللہ کا ہے، میں تم پہ یہ عمل کر ہی نہیں سکتا، میں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں، اپنے اوپر رحمت کو غلب کر لیا، اللہ کہتا ہے۔ کیوں کہ جب تم میرے آگے جھکے ہوئے اور مجھے مانتے ہو، یہ عذاب جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کیپ ان مائنڈ، یہ میرا اپنی ینگ جنریشن کو پیغام ہے کہ بی کانفیڈنٹ، بلیو ان یور اللہ، آئیڈینٹیفائی یور اللہ ان یور لائف، اس کو رول دیں اپنی لائف میں، ٹاپ پرائرٹی کا رول دیں، اور مجھ سے آگے لکھوا لیں کہ یہ عذاب، یہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے بنی ہے۔
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہاں جب تک وہ اللہ کو اپنی ٹاپ پر، اللہ بڑا غیرت مند ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا مسجد نبی میں آپ کو سنا دیتا ہوں چلتے چلتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی تھے، ان کے کوئی گھر میں کھجوریں پڑی تھیں، وہ کھجوریں کہیں استعمال نہ ہوئیں، گلنے سڑنا شروع کیا، تو انہوں نے وہ لا کے مسجد میں لٹکا دی، تو جو آئے وہ کھا لے، مدد ہو جائے گی. مدد ہو جائے گی. اللہ مائنڈ کر گیا اس کا. اللہ نے کہا کہ سارا کچھ میں تمہیں دوں اور میرے نام پہ تم جو گھٹیا ترین چیز دے رہے ہو. فوری طور پہ قرآن اترا کہ انہیں کہو کہ سارا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، میری راہ میں اگر اتنے ہی یہ کنجوس ہو گئے ہیں، اپنی سب سے بہترین چیز نہیں دے سکتے تو درمیانی تو دیں. یہ گھٹیا ترین میرے نام پہ دے رہے، میں نہیں لیتا. یہی حال انسانی زندگی کا ہے. اللہ کہتا ہے ٹاپ انسٹنکٹ والی جو لائف ہے، جوانی، وہ نہیں دے سکتے نا مجھے. تمہارا جو آتش جوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا. تو ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میں نہیں جذبات، مجھے پتا ہے تمہارا آتش بڑا جوان ہوتا ہے، تم تو نہیں دے سکتے نا، کم از کم درمیانی عمر تو مجھے دو. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب محکمے نے بھی ٹھڈا مار کے نکال دیا، گھر والوں نے بھی ڈیسیژن میکنگ چھین لی تجھ سے، تیرے اپنے بچے تجھے کہنے لگ پڑے کہ بابا تجھے نہیں پتا یار، تو تو نے تسبیح پکڑ لی. آئی ڈونٹ ریکوائر. اللہ یہ نہیں چاہا، وہ بڑا غیرت مند ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں سیکنڈ پرائرٹی پہ. آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا فاسٹ فرینڈ، آپ کا دوست، آپ کا محبوب آپ کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھتا ہے، آپ کی کف کر دیں گے اس کو. ہر انسان کے اندر یہ انسٹنکٹ ہے، جس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اور یہ مجھے سیکنڈ پہ رکھتا ہے، فرسٹ پرائیورٹی ہونا چاہتے ہیں ہر کسی کی. ہاں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یار، تو میری مخلوق ہے، میں نے مان سے تجھے بنایا. ایک بندے نے مجھے، میرے ہی مخلوق نے مجھے تیری وجہ سے چیلنج کیا اور میں نے تیری ذمہ داری اٹھائی اس کے اوپر. میں گفتگو کا آغاز وہیں سے کیا تھا، میں نے تیری ذمہ داری اٹھائی یار اس کے سامنے، اور تو مجھے سیکنڈ پرائرٹی پہ لے جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ سارا کچھ تو میں نے تیرے لیے بنایا جس کو تو فرسٹ کر رہا ہے، مجھے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ کو نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ پیسہ، نہ انسٹنکٹ، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا کچھ کہتا ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تو تم مجھے سیکنڈ پرائرٹی پہ لے جاتا ہے ان کی وجہ سے. نہ، یہ وہ قبول نہیں کرتا. یہ بڑا سینسٹیو کویشچن ہے، اور یہ بدر والوں نے چونکہ اس کی انتہا پہ پہنچ گئے، اپنی معراج پہ پہنچ گئے اسی کویشچن کی، تو اللہ نے پھر ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جو کائنات میں انسانوں میں سے کسی کو نہیں دیا. ان 313 بندوں کو اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. یعنی اگلے گناہ بھی، اگلے بھی انہیں ایک پرمٹ لکھ کے دے دیا ہوگا، جاؤ جو مرضی کرو، جو انی ڈالنی ہے نہ ڈال لو. تم نے وہ کر دیا جو آج تک تاریخ میں، جو آج تک انسان کا بچہ نہیں کر سکا، آدم کی نسل نہیں کر سکی. تو اس کی ایک مثال بھی سامنے آئی. ایک بہت بڑا جرم سرزد ہوا ایک صحابی سے، وہ کیا؟ سیدنا حاتب بن ابی بلتا ان کا نام تھا. تو بدر کے صحابی تھے وہ. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز لیک کر دیا، فتح مکہ والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی تیاری کا حکم دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو ان کے بیوی بچے جو تھے نا، وہ مکہ میں رہتے تھے، تو ان کے دل میں کمزوری پیدا ہوئی. تو انہوں نے خط ایک عورت کو لکھ کے دیا اور بتا دیا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، ہم تم پر لشکر کشی کرنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور سیدنا زبیر کو بھیجا، جاؤ فلاں عورت جگہ پہ، گھوڑوں پہ جاؤ، تیز رفتاری سے ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ. اب وہ عورت کے پاس گئے، اس کی تلاشی لی، اس نے، وہ مکر گئی. جب مولا علی نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہاری کپڑے اتار کے بھی تلاشی لوں گا، کیونکہ مجھے میرے رسول نے کہا تمہارے پاس خط ہے، غلط نہیں ہو سکتا. تو پھر اس نے اپنے بالوں کے میں جوڑا کیا ہوا تھا اور اس میں وہ خط لپیٹا ہوا تھا.
وہ نکال کے اس نے دیا. تو واپس آئے تو سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حاطب جو ہے نا یہ منافق ہو گیا, مجھے حکم کریں اس کی میں گردن اڑا دوں. تو رسول اللہ نے کہا عمر تو نہیں جانتا اللہ نے بدر والوں کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا. یعنی اس مخبری کا ان کو کوئی گناہ نتھنگ, نہیں. کچھ بھی نہیں کہا, میں اس کے معاف کر دیا, اگلے بھی معاف کر سبحان دیا. اللہ. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جو رمضان میں وقوع پذیر ہوا, اور یوم بدر ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے. یہ فلاسفی آف یوم بدر ہے کہ ٹاپ پرائرٹی شیل بی اللہ.